ہمارے اعمال اچھے ہوں گے ہمارے حکمراں اچھے ہوں گے، ہمارے اعمال اچھے ہوں گے ہمارے حالات اچھے ہوں گے، ہمارے اعمال اچھے ہوں گے ہمارا ماحول اچھا ہوگا، ہمارے اعمال اچھے ہوں گے لوگوں کے درمیان ہماری عزت، ہمارا احترام، ہماری محبت ہوگی۔ یہ ہمارے اعمال پر موقوف ہے، کسی اور کو الزام نہیں دینا چاہیے، یہ دیکھنا چاہیے میں کیسا ہوں اور میں کیا کر رہا ہوں۔ ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نیست، کہ بابر عیش کر لو، زندگی جیسے گزارنا ہے گزار لو، دوبارہ زندگی نہیں ہے۔ منت منہ کی خدمت سلطان ہمی کنی، یہ احسان مانو کہ بادشاہ تم سے اپنی خدمت لے رہا ہے، تم نہیں رہو گے تو کوئی اور خدمت کر دے گا۔ اب اگر بادشاہ کا خادم یہ سمجھے کہ بادشاہ میرا محتاج ہے اور میں بادشاہ کے اوپر احسان کر رہا ہوں تو یہ الٹی سوچ ہے۔ ہر ایک کا دل اس کی طرف متوجہ ہو جاتا، لوگوں نے دیکھا ہو نہ دیکھا ہو، جانتے ہو نہ جانتے ہوں، لیکن اللہ ان کے دلوں میں ان کا احترام، ان کی عزت، ان کی توقیر ڈال دیتا ہے۔ لوگ ایسے لوگوں کی تعظیم کرتے، احترام کرتے، عزت کرتے، محبت کرتے ہیں، اور یہ من جانب اللہ ہے، من جانب اللہ ہے۔ کسی کی تعریف کرنے سے لوگ خوش ہو جائے ایسا نہیں ہوتا، اور کسی کو برا بھلا بولنے اور بتانے سے سب ناراض ہو جائے ایسا نہیں ہوتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اعمالکم عمالکم، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ بزرگان محترم اور عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بنائی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے پیش نظر اس دنیا کا ایک نظام بنایا، اور اللہ نے جتنی مخلوقات پیدا کرنا چاہی اللہ نے اتنی مخلوقات کو پیدا کیا۔ ان تمام مخلوقات میں اللہ پاک نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کے اشرف المخلوقات ہونے کا جو پس منظر بتایا اور اس کے جو فوائد ذکر کیے حدیث پاک میں ملتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ان الدنیا خلقت لکم، یہ پوری دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے۔ وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، اور اللہ نے تمہیں آخرت کے لیے پیدا کیا ہے۔ دو جملے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام میں اللہ پاک نے اپنے محبوب نبی کو جو معجزات عطا کیے تھے، ان معجزات میں ایک معجزہ یہ بھی تھا کہ بہت بڑی بات جس کو سمجھانے اور بتانے کے لیے لمبی چوڑی بات کی ضرورت ہے، آپ ایک جملے میں چند جملوں میں وہ بات سمجھا دیتے ہیں۔ اس روئے زمین پر کتنی مخلوقات پائی جاتی ہیں اللہ بہتر جانتا ہے۔ ہر نیا دن ایک نئی ایجاد سے ہمیں متعارف کراتا ہے۔ ہر آنے والا دن کائنات کے پردوں سے
کوئی نہ کوئی پردہ اٹھا کر کے ایک نئی دریافت ہمیں دیتا ہے، اور یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ نئی نئی دریافت ہوتی رہے گی، نئی نئی مخلوقات ایجادات سامنے آتی رہے گی، اور دنیا کے عجائبات ختم نہیں ہوں گے، یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ہے۔ لیکن ان تمام مخلوقات میں اللہ پاک نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جو فوائد ذکر فرمائے، ایک جملے میں فرمایا ان الدنیا خلقت لکم، کہ یہ پوری دنیا اللہ نے تمہارے لیے پیدا کی، یعنی کائنات کی تمام مختر مخلوقات تمہاری خدمت پر ہے۔ آسمان ہو، زمین ہو، چاند ہو، سورج ہو، ستارے ہوں، میدانی علاقے ہوں، پہاڑ ہوں، دریا ہو، گرم علاقہ ہو، سرد علاقہ ہو، بارش کا ایریا ہو، جتنی مخلوقات ہیں جن کو ہم شمار بھی نہیں کر سکتے، یہ تمام کی تمام مخلوقات کو اللہ پاک نے ہم انسانوں کے لیے پیدا کیا۔ اب ظاہر بات ہے، ایک سورج کے فوائد ہیں، گھنٹوں آدمی اس پر بول سکتا ہے کہ سورج سے کیا فائدہ ہے۔ سورج نکلتا ہے، پوری کائنات روشن ہو جاتی، اور سورج ڈوب جاتا ہے تو ایک کمرے کو روشن کرنے کے لیے ہمیں بجلی کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، اور کتنی ہی لائٹ لگا لی جائے دن جیسا ماحول نہیں ملتا۔ لیکن اللہ نے سورج بنایا جو پوری کائنات کو ایسا روشن کرتا ہے کہ اس جیسی روشنی کا لانا انسانوں کے بس کی بات نہیں۔ چاند، اس کے کیا فائدے ہیں ہم بیان نہیں کر سکتے، ایسی بے شمار مخلوقات ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے یہ معجزہ دیا تھا کہ بڑی سے بڑی بات ایک جملے میں آپ بتا دیا کرتے تھے۔ فرمایا یہ دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی، چھوٹی بڑی تمام تر مخلوقات ہماری خدمت میں ہے، ہماری سیوا میں ہے۔ زمین کو اللہ نے ہمارے لیے بنایا، اور زمین کو جو ذمہ داری اور خدمت دی ہے، زمین وہ ذمہ داری پوری کر رہی ہے، وہ خدمت انجام دے رہی ہے۔ آسمان اللہ نے ہمارے لیے بنایا، آسمان اپنا کام کر رہا ہے۔ سورج اللہ نے ہمارے لیے بنایا، سورج اپنی ڈیوٹی پوری کر رہا ہے۔ چاند اللہ نے ہمارے لیے بنایا، چاند اپنی چاندنی کے ذریعے ہماری ضروریات پوری کر رہا ہے۔ یہ پوری دنیا اللہ نے ہمارے لیے پیدا کی۔ اور دوسرا جملہ وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، ایک انسانی زندگی یعنی اشرف المخلوقات کو اس دنیا میں اللہ نے بھیجا تو اس کا مقصد کیا ہے؟ ایک جملے میں حضور نے فرما دیا، تمہیں اللہ نے آخرت کے لیے پیدا کیا۔ یہ پوری دنیا اللہ نے ہمارے لیے پیدا کی، اور ہمیں اللہ نے آخرت کے لیے پیدا کیا۔ ایک ایمان والا قرآن کریم کی آیات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے پیش نظر اپنی پیدائش اور اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھ سکتا ہے، اور جو شخص اپنی پیدائش کے اور اپنے وجود کے مقصد کو سمجھ کر کے اس کے مطابق زندگی گزارے وہ کامیاب ہے، اور جو اس سے غافل رہا کہ اپنی پیدائش کا مقصد بھول گیا، اور جو چیزیں ضرورت کے درجے میں تھی، جو چیزیں آسائش کے درجے میں، آرائش کے درجے میں تھی، اگر اس کو انسان نے اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا وہ آدمی ناکام ہو گیا۔ ہماری زندگی کا مقصد آخرت ہے۔ ہمارے عقیدوں میں سے سب بنیادی عقیدوں میں سے ایک عقیدہ یہ ہے کہ ہم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔
آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ والیوم الآخر، آخرت کے دن پر ہمارا ایمان۔ بنیادی عقیدوں میں سے یہ عقیدہ ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نیست، کہ بابر عیش کر لو، زندگی جیسے گزارنا ہے گزار لو، دوبارہ زندگی نہیں ہے، دوسرا کوئی عالم نہیں ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ یہ زندگی، یہ دنیا جس میں ہم اور آپ ہیں، یہ سب عارضی ہے، وقتی چیز ہے۔ آپ تھوڑا سا سوچو، آپ غور کرو، آج ہم ہیں، آج ہم ہیں، ایک وقت آئے گا ہم نہیں رہیں گے، وقت پورا ہو جائے گا، اللہ ہمیں بلائیں گے، اللہ کی جوار رحمت میں جانا ہے۔ آج ہمیں جو جاننے والے لوگ ہیں ان کو بھی جانا ہے۔ جب آخری آدمی جو ہمیں جانتا تھا وہ بھی اس دنیا سے چلا جائے گا، تو آپ بتاؤ ہماری کیا حیثیت رہے گی؟ یہ تو ایسا ہی ہو گیا جیسے ہم دنیا میں آئے ہی نہیں تھے، کوئی ہمیں جانتا نہیں، کوئی ہمیں یاد کرتا نہیں، کوئی ہمارا تذکرہ کرتا نہیں، اور ہمارے نہ ہونے سے دنیا کے نظام میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آج سے 100 سال پہلے جو لوگ آئے تھے گئے، ان کو جو جاننے والے، ماننے والے، پہچاننے والے تھے وہ بھی چلے گئے۔ آج ہم کو پتہ ہے وہ کون تھے، آج ان کا کچھ اثر اس دنیا پر ہے، ہم پر ہے، یا جو خاندان ان سے چلا اس خاندان پر ہے، یا جو جائیداد کاروبار وہ چھوڑ کر کے گئے تھے اس پر کوئی اثر ہے؟ کوئی اثر نہیں۔ ایسا ہو گیا جیسے وہ آئے ہی نہیں تھے۔ یہ دنیا کا ایک نظام ہے، اور اس نظام کو اللہ پاک چلاتے۔ اس دنیا کے نظام کو چلانے میں تمہاری ہماری کیا حیثیت ہے ہم اندازہ کر سکتے۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ تم نہیں اور صحیح، اور نہیں اور صحیح، تم نہیں رہو گے اللہ یہ کام کسی اور سے لے لے گا، وہ نہیں رہیں گے اللہ کسی اور کو کھڑا کر دے گا۔ اللہ ہمارا محتاج نہیں ہے، اس دنیا کا نظام اللہ پاک چلاتے، اللہ پاک اس نظام کو چلاتے ہیں، وہی اس کائنات کے خالق بھی ہیں، پیدا اسی نے کیا ہے، اور وہی مالک بھی ہیں۔ یہ ملکیت پوری کائنات جس میں ہم بھی ہیں، ہم اللہ کی ملکیت ہے، اللہ ہمارا مالک ہے، ہم اللہ کے مملوک ہیں، اللہ کی ملکیت ہے۔ اور دنیا کا یہ پورا نظام اللہ کے قبضے قدرت میں۔ ہمیں اللہ نے آخرت کے لیے پیدا کیا ہے، اور اس امت کو اللہ پاک نے جو عمر دی ہے وہ 60-70 سال کی اوسطاً عمر۔ لیکن آپ اگر قبرستان جاؤ گے اور وہاں آنے والی جو روزانہ میت ہوتی ہے، رجسٹر میں اس کا اندراج ہوتا ہے، آپ اگر اس کی عمر دیکھو گے تو آپ کو اندازہ ہوگا لوگ 50-60 سال کی عمر میں جا رہے ہیں۔ میں جاتا ہوں قبرستان جب کسی میت میں تو آفس میں جا کے بیٹھتا ہوں، اور یہ ہے کہ آج کتنی میت ہوئی، جن کا انتقال ہوا، ان کے مرنے کا کیا سبب ہے، بوڑھے ہو کر کے مرے، بیمار ہو کر کے مرے، حادثات میں مرے، عمر کتنی تھی، یہ ساری چیزیں لکھی ہوتی، اسے دیکھو تو اندازہ ہوتا ہے کہ اب تو 50 سال میں ہی لوگ جا رہے ہیں نا، 50 سال کی عمر۔
اور حدیث پاک میں آتا ہے جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھے گا قیامت قریب آئے گی، لوگوں کی عمریں کم ہوتی چلی جائیں گی، کم ہوتی چلی جائے گی۔ اس امت کو اللہ پاک نے اوسطاً عمر 60-70 سال دی۔ آپ کو 70 سال سے اوپر کے لوگ بھی ملیں گے لیکن کم ملیں گے۔ آپ اپنے آزو بازو میں آگے پیچھے دیکھو، کوئی نہیں ملے گا 70 سال سے اوپر والا۔ ابھی دیکھ لو، عمریں کم ہو گئی لوگوں کی۔ ہم اپنے بچپن میں دیکھا کرتے تھے، مسجد میں بوڑھے لوگ ملتے تھے، بڑا بڑا پھیٹا باندھے ہوتے تھے، ملتے تھے۔ اب وہ سر بھی غائب ہو گئے اور پھیٹے بھی غائب ہو گئے۔ 50 سال کی عمر کے آس پاس لوگ جاتے۔ ہم کو جاننے پہچاننے والے لوگ چلے گئے تو پھر ہمارا کہیں کوئی وجود، کوئی تذکرہ نہیں۔ دور کہاں جاؤ گے؟ جہاں میں کھڑا ہوں، جہاں آپ بیٹھے ہیں، آج سے 50 سال پہلے، 60 سال پہلے دوسرے لوگ تھے۔ اس منبر و محراب میں اس زمانے کے علماء کرام کھڑے ہوتے تھے اور بات کرتے تھے۔ آج کی ینگ جنریشن اور نوجوانوں سے ہم پوچھیں گے تو ان کو ان کا نام بھی نہیں معلوم نا۔ کون امامت کرتا تھا نہیں معلوم، کون جمعہ میں خطاب کیا کرتا تھا نہیں معلوم، کون مؤذن تھا نہیں معلوم، حالانکہ اپنے زمانے میں ان کی ایک حیثیت تھی، ایک حیثیت تھی ان کی۔ آج کی نوجوان نسلوں کو معلوم بھی نہیں۔ 1986 سے میں امامت کر رہا ہوں۔ 1986 سے پہلے جب سے یہ مسجد بنی، نہ جانے کتنے لوگوں نے امامت کی ہوگی، کتنے لوگ جمعہ میں بیان کرتے ہوں گے، درس قرآن دیا کرتے ہوں گے، اس مسجد کی خدمت کرتے ہوں گے، اذان جیسا اہم کام انجام دیا کرتے ہوں گے۔ آج کس کو معلوم؟ کوئی یاد کرتا ہے ان کو؟ کوئی نہیں یاد کرتا۔ ہمارا بھی یہی حال ہونے والا ہے، ہمارا بھی یہی حال ہونے والا ہے۔ یہ دنیا کا نظام ہے، جس چیز کو اللہ نے وجود عطا کیا ہے اس کو فنا سے دوچار ہونا ہے۔ اس دنیا کا نظام کون چلاتا ہے؟ زور سے بولو نا۔ اللہ پاک چلاتے۔ ہم کو غلط فہمی ہو جاتی، غلط فہمی ہو جاتی کہ ہم چلا رہے۔ میں نہیں رہوں گا تو نماز کون پڑھائے گا؟ امام صاحب کو یہ غلط فہمی، مؤذن کو یہ غلط فہمی، میں نہیں رہوں گا تو اذان کون دے گا؟ مسجد کے خادم کو یہ غلط فہمی کہ میں نہیں رہوں گا تو مسجد کی صاف صفائی کون کرے گا؟ مسجد کے ٹرسٹیان اور ذمہ داروں کو یہ غلط فہمی کہ میں نہیں رہوں گا تو چندہ وصول کون کرے گا، حساب کتاب کون رکھے گا؟ ایسا ہے نہیں، دنیا کا نظام ہے اور اللہ نے ایسا ہی بنایا ہے۔ امام صاحب نہیں آئے تو لوگ ایسے دیکھتے ہیں، ایسے دیکھتے ہیں، چلو تم پڑھا دو، اور کوئی بھی آگے بڑھ کے پڑھا لیتا ہے نا۔ کام رکتا ہے؟ نہیں رکتا۔ ہمیں اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ تعالی ہم سے کام لے رہا ہے۔ منت منہ کی خدمت سلطان ہمی کنی، یہ احسان مانو کہ بادشاہ تم سے اپنی خدمت لے رہا ہے۔ تم نہیں رہو گے تو کوئی اور خدمت کر دے گا۔ اب اگر بادشاہ کا خادم یہ سمجھے کہ بادشاہ میرا محتاج ہے اور میں بادشاہ کے اوپر احسان کر رہا ہوں تو یہ الٹی سوچ ہے۔
خادم کو یہ سوچنا چاہیے کہ بادشاہ کا مجھ پر احسان ہے کہ بادشاہ مجھ سے خدمت لے رہا ہے، مجھ سے کام کروا رہا ہے۔ میں نہیں رہوں گا، بادشاہ کے پاس خدمت کرنے کے لیے سینکڑوں لوگ ہیں۔ تو دنیا کا نظام ہے۔ اب اس دنیا میں خیر و شر اللہ نے دونوں پیدا کیے۔ حالات کا بننا بھی اللہ کے قبضے قدرت میں ہے، حالات کا بگڑنا بھی اللہ کے قبضے قدرت میں، اور بندوں کا دل اللہ کے قبضے قدرت میں ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے ان قلوب عباد اللہ بین اصبعی الرحمن یقلبها کیف یشاء، کہ بندوں کے دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے۔ یقلبها کیف یشاء، اللہ جدھر چاہتا ہے ادھر پھیر دیتا ہے۔ ایک لمحے میں آدمی کی سوچ بدلتی ہے، ایک لمحے میں۔ ہم کسی کو بہت اچھا سمجھتے ہیں اور اس کی منہ بھر بھر کر تعریفیں کرتے ہیں، لیکن کسی کی ایک بات سن کر کے بغیر تحقیق کے ہم نے بھروسہ کر لیا، یا کسی کا کوئی کام ہماری نظر میں آ گیا جس کو ہم نے برا سمجھا، سوچ بدل جاتی ہے۔ برابر ہے، سوچ بدل جاتی ہے۔ جن کو ہم کل بہت برا سمجھتے تھے آج ہم کو وہ اچھے لگنے لگ جاتے، اور جن کو ہم بہت اچھا سمجھتے تھے ہم ان کو برا سمجھنے لگ جاتے۔ یقلبها کیف یشاء، اللہ جدھر چاہتا ہے ادھر پھیر دیتا ہے۔ اللہم مالک الملک، اس پوری کائنات کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ تؤتی الملک من تشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو حکومت دیتا ہے، بادشاہت دیتا ہے۔ وتنزع الملک ممن تشاء، اور اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو اقتدار اور حکومت سے ہٹا دیتا ہے۔ یہ فیصلہ کس کا ہے؟ اللہ پاک کا ہے۔ ہم کو معلوم نہیں، ہم کو معلوم نہیں ہے کہ اقتدار کس کو ملے گا، تو ہم لوگ ہاتھ پیر مارتے رہتے، کوشش کرتے، زندہ باد مردہ باد کرتے، ہمیں نہیں معلوم کہ کون جیتے گا کون ہارے گا۔ یہ تو اللہ کے قبضے قدرت میں ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے اسی کو اللہ اقتدار دیتا ہے، اور اللہ نے ایک ضابطہ مقرر کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمالکم عمالکم، تمہارے اعمال تمہارے حاکم ہیں، تمہارے اعمال تمہارے حاکم ہیں۔ زمین سے جیسے اعمال بندوں کے عمل آسمان پر جاتے ہیں، آسمان سے اسی طرح کے فیصلے نازل ہوتے۔ کسی نے ایک اہل دل سے پوچھا تھا کہ ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ اللہ راضی ہے یا ناراض ہے؟ کتابوں میں آتا ہے وہ صاحب کشف بزرگ تھے، اللہ تعالیٰ نے مکاشفے کے ذریعے سے انہیں بتایا کہ جب بے موسم بارش ہو تو سمجھ لینا اللہ ناراض ہے۔ جب حالات انسانیت کے خلاف ہوں تو یہ سمجھ لینا اللہ ناراض ہے۔ تو جب اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال زمین سے آسمان پر جائیں گے تو اللہ پاک کی طرف سے فیصلے بھی اسی طرح کے نازل ہوں گے۔ اور جب کوئی بندہ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، بھول چوک سب سے ہو سکتی، گناہ ہماری شرست اور طبیعت کا ایک حصہ ہے۔ جن میں گناہ کا مادہ نہیں ہے وہ نورانی مخلوق فرشتے ہیں، ان سے کوئی گناہ نہیں ہوتا، وہ چاہے بھی تو اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے۔ اللہ نے انہیں نور سے پیدا کیا ہے، ہمیں اللہ نے مٹی سے بنایا ہے، ہم میں نیکی کرنے کا مادہ بھی ہے اور برائی کرنے کا جذبہ بھی ہے۔
ہم سے دونوں کام ہوتے. کچھ گناہ تو ایسے ہوتے ہیں کہ ہم نہیں چاہتے ہو جاتے، اور کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو ہم جان بوجھ کر کرتے. پروگرام ہوتا ہے، ٹارگٹ ہوتا ہے، اور آدمی جان بوجھ کر کے کرتا ہے. تو اللہ کی نافرمانی جانے میں انجانے میں ہوتی ہے. ہم میں کوئی ایسا نہیں ہے جو دودھ کا دھویا ہوا، ہم میں کوئی ایسا نہیں ہے جس سے کوئی گناہ، کوئی نافرمانی اور اللہ کی حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی نہ ہوتی ہے. ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم گناہوں کا ارتکاب نہ کریں، اپنے آپ کو بچائیں، اللہ کو ناراض نہ کریں، اس کی نافرمانی سے بچیں، ہم سے کوتاہی نہ ہو اس بات کی کوشش کریں. یہ ہماری ذمہ داری ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ جانے میں انجانے میں کچھ ہو گیا تو فوراً توبہ کرنے کا معمول بنائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، کہ اللہ مجھ سے کوتاہی ہو گئی، مجھ سے گناہ ہو گیا، میں آپ سے مغفرت کا، معافی کا طلبگار ہوں. سچے دل سے آدمی اللہ سے معافی مانگے اور کوشش کرے کہ اگر گناہ ہو گیا ہے تو اس کے بعد کوئی نیکی کرے. یہ نیکیاں گناہوں کو ختم کر دیتی. اگر گناہ ہو گیا آپ نیکی کرو، اور وہ نیکی یہ بھی ہے کہ آدمی اللہ کا ذکر کرے. گناہ ہو گیا استغفار پڑھ لے، گناہ ہو گیا اس کے بعد اللہ کا ذکر کر لے کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ. ہو گیا کچھ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ. قرآن کریم کی کوئی سورت پڑھ لے، کچھ صدقہ و خیرات دے لے، کوئی بھلائی کا کام کر لے. گناہ کے بعد کوئی نہ کوئی نیکی کرنا چاہیے. یہ نیکیاں گناہوں کو مٹا دیں گی. ان الحسنات یذہبن السیئات، اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا کہ بے شک نیکیاں گناہوں کو ختم کر دیتی، مٹا دیتی. تو یہ کائنات کے خالق اور مالک اللہ ہے. جب کوئی بندہ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے تو ایک وقت آتا ہے کہ اللہ اس کے اس جذبے کی قدردانی کرتا ہے، اللہ اس سے راضی اور خوش ہو جاتے. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بندہ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے اور اللہ جس دن جس وقت اس سے راضی ہوتے ہیں، اللہ پاک کی طرف سے اعلان ہو جاتا کہ فلاں بندے سے ہم راضی ہیں، فلاں بندے سے ہم خوش ہیں، جبرائیل تم بھی اس سے راضی اور خوش ہو جاؤ. جب حضرت جبرائیل کو حکم ہوتا ہے تو حضرت جبرائیل تمام فرشتوں میں اعلان کر دیتے ہیں کہ فلاں بندہ اللہ کا محبوب ہے، فلاں بندے سے اللہ راضی اور خوش ہے، تم سب اس سے راضی اور خوش ہو جاؤ. تو تمام آسمانی مخلوق اس سے راضی اور خوش ہو جاتی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر اس شخص کے لیے قبولیت زمین پر اتار دی جاتی. ہر ایک کا دل اس کی طرف متوجہ ہو جاتا. لوگوں نے دیکھا ہو نہ دیکھا ہو، جانتے ہوں نہ جانتے ہوں، لیکن اللہ ان کے دلوں میں ان کا احترام، ان کی عزت، ان کی توقیر ڈال دیتا ہے. لوگ ایسے لوگوں کی تعظیم کرتے، احترام کرتے، عزت کرتے، محبت کرتے ہیں. اور یہ من جانب اللہ ہے، من جانب اللہ ہے. کسی کی تعریف کرنے سے لوگ خوش ہو جائے ایسا نہیں ہوتا، اور کسی کو برا بھلا بولنے اور بتانے سے سب ناراض ہو جائے ایسا نہیں ہوتا. یہ تو اللہ کے قبضے قدرت میں، اللہ جو چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے. تو اللہ خوش ہوتے ہیں، جبرائیل کو حکم ہوتا ہے، جبرائیل خوش ہوتے ہیں، فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں، آسمانی مخلوق راضی و خوش ہو جاتی ہے. اور پھر زمین پر اس شخص کے لیے عزت، احترام، محبت اتار دی جاتی ہے. لوگ دل سے ان کو قبول کرتے.
ایک کائنات کا یہ نظام ہے جو اللہ پاک چلاتے ہیں۔ ہمارے اعمال اچھے ہوں گے، ہمارے حکمراں اچھے ہوں گے، ہمارے اعمال اچھے ہوں گے، ہمارے حالات اچھے ہوں گے، ہمارے اعمال اچھے ہوں گے، ہمارا ماحول اچھا ہوگا، ہمارے اعمال اچھے ہوں گے، لوگوں کے درمیان ہماری عزت، ہمارا احترام، ہماری محبت ہوگی۔ یہ ہمارے اعمال پر موقوف ہے، کسی اور کو الزام نہیں دینا چاہیے، یہ دیکھنا چاہیے میں کیسا ہوں اور میں کیا کر رہا ہوں۔ روزانہ اپنا جائزہ لینا چاہیے، روزانہ اپنے بارے میں غور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ آج اس وقت میری کیا حالت ہے، میں نے اللہ کو راضی اور خوش کرنے والے کتنے اعمال کیے اور اللہ کو ناراض کرنے والے کتنے کام کیے۔ اپنا جائزہ، اپنا محاسبہ اپنے گریبان میں سر ڈال کر کے دیکھتے رہنا چاہیے، حساب کتاب کرتے رہنا چاہیے اور کلیئر کرتے رہنا چاہیے۔ روزانہ ہمارا حساب رہے گا تو کل میدان محشر میں اللہ کی بارگاہ میں پیشی ہوگی تو حساب مختصر رہے گا۔ کچھ لوگ روزانہ حساب کرتے، کچھ لوگ ہفتے کا حساب کرتے ہیں، کچھ لوگ اپنے کاروبار میں مہینے کا حساب کرتے ہیں، کوئی 3 مہینہ، کوئی 6 مہینہ، کوئی سال بھر۔ ظاہر بات ہے جتنا زمانہ گزرے گا حساب و کتاب میں اتنا زیادہ ٹائم لگے گا، اور روزانہ روزانہ حساب نمٹاتے رہو گے، آخر میں جب حساب کے لیے بیٹھو گے تو سب کام ہو چکا رہے گا۔ ضرورت اس بات کی ہے ہم دوسروں کا محاسبہ کریں، دوسروں کے بارے میں چھان پھٹک کریں، وہ چھوڑ دو، اس کا حساب وہ دے گا، میرا حساب مجھے دینا ہے۔ اپنے بارے میں حساب و کتاب کرو، اپنا محاسبہ کرو، اپنے اعمال کا جائزہ لو، اپنی زندگی کیسے گزر رہی ہے، وقت کیسے گزر رہا ہے، رات میں سونے کے وقت بستر پر جاؤ، دن بھر کا محاسبہ کرو، جائزہ لو، اللہ سے توبہ و استغفار کر کے معافی تلافی کر کے سو۔ کتنے لوگ بیچارے سوتے ہیں، اٹھتے نہیں، سو گئے تو سو گئے۔ کل ہمارے پڑوس میں میت ہوئی نیا پورے میں، فجر کی نماز پڑھ کر کے آئے، دوستوں کے ساتھ کچھ دیر بیٹھے، 8 بجے بستر پر سونے گئے، معمول کے مطابق اٹھے نہیں، گھر والوں نے جا کر کے دیکھا تو معلوم پڑا کہ نہیں، سوئے تو سوتے رہ گئے۔ ہم میں سے کب کس کا بلانا آئے گا پتہ نہیں۔ ہمیشہ یہ سمجھنا چاہیے کہ زندگی کے آخری پائدان پر ہے اور یہ دن میری زندگی کا آخری دن ہے۔ اس طرح کی تیاری کر کے اگر ہم چلیں گے تو وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، اللہ نے تمہیں آخرت کے لیے پیدا کیا ہے، ہماری آخرت بن جائے گی، شاد آباد رہیں گے، اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی ہمارے ساتھ ہوگی، دنیا میں آنے کا اپنا مقصد پورا ہو جائے گا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جن ساتھیوں نے سنت نہ پڑھی وہ سنت پڑھ لیں۔